أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے خم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب بنگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ
کہ میرے آقا کی زندگی میں صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کے لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی بصیرت افروز، سبق آموز، نصیحت آموز موضوع کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو نسبتیں ہیں، جو تقاضے ہیں، جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشرف، افضل، اعلیٰ، اولیٰ ہونے کی بات کی، آپ کی ختم نبوت کا ذکر کیا اور آپ کی محبت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ کی اتباع کے حوالے سے اپنی گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑی عظمت کی بات ہے، بہت بڑی بلندی کی بات ہے اور بڑی رفعت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع در حقیقت انسانیت کا عروج ہے، در حقیقت انسانیت کی انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کے سفر میں 7ویں آسمان تک پہنچا دیا، لیکن انسانیت کی معراج یہ ہے کہ وہ نقش قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلے۔ جو شخص حقیقت میں آپ کا صحیح معنوں میں غیر مشروط فالوور بن جاتا ہے، صحیح معنوں میں آپ کی اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے، صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والا بن جاتا ہے، وہ معمولی انسان نہیں رہتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کا مرکز ٹھہرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل جس نے آپ کے حکم سے انحراف کیا، آپ کی حدیث سے انحراف کیا، آپ کی سنت سے انحراف کیا اور آپ کے پیغام کو نظر انداز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنے کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ اور ارشاد ہوا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو آپ کی بات کو نہیں مانتے، ایک برس کے لیے نہیں مانتے، اور برس تو بہت بڑی مدت ہے، ایک مہینے کے لیے نہیں مانتے، اور مہینہ بھی بہت بڑی مدت ہے جو ہفتے کے لیے نہیں مانتے، اور ہفتہ بھی بہت بڑی مدت ہے جو ایک دن کے لیے نہیں مانتے، اور دن بھی بہت بڑی بات ہے جو ایک پہر کے لیے نہیں مانتے، اور پہر بھی بہت بڑی بات ہے جو چند منٹوں کے لیے نہیں مانتے، اور منٹ بھی بڑی دور کی بات ہے جو چند سیکنڈ کے لیے نہیں مانتے، اور سیکنڈ بھی بڑی دور کی بات ہے جو چند ثانیے کے لیے نہیں مانتے، پلک جھپکنے کے لیے نہیں مانتے، خاشیہ یا خیال کے برابر نہیں مانتے۔ وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مرکز محبت ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یقیناً فلاح و بہبود کا راستہ ہے، عروج کا راستہ ہے، سربلندی کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم کے لیے سرگردہ رہنے والے لوگ اور اس کی تلاش میں بے قرار رہنے والے لوگ کبھی صراط مستقیم کو نہیں پا سکتے جب تک وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے پر نہیں چلتے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں دعا مانگی ہم نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات کے اوپر جواب دے دیا۔ وہ صراط مستقیم جس کی تمہیں طلب ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ حضرت رسول اللہ کا راستہ ہے۔ یقیناً کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی صالح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلیل القدر نبی صراط مستقیم کے اوپر ہوگا، لیکن ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے ان لوگوں کی ہمراہی کے لیے یقیناً حضرت رسول اللہ کی اتباع کامل کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی بات کو ماننے گا اور حضرت رسول اللہ کی بات کو ماننے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو انعام یافتہ گروہوں کے ساتھ یعنی صدیقین، شہداء، انبیاء اور صلحاء کے ساتھ جمع فرمائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مرشد ہیں، ہمارے مخدوم ہیں، ہمارے سید ہیں، ہمارے ہادی ہیں، اور ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی منقبت، ان کی رفعت، ان کی شان۔
اور وہ دین کے مسئلوں کے اندر بھی ہمارے امام ہیں اور دنیا کے اندر بھی ہمارے امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی امامت کو فقط صحن مسجد کے اندر ماننا اور بازار میں جا کے ان کو بھلا دینا بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، بہت بڑی رسوائی کی بات ہے، بہت بڑی کج فہمی کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے تو اپنے ہیں، غیروں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ He was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious aspect of life۔ وہ کائنات کا واحد شخص ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام۔ وہ واحد شخصیت ہے جو عبادات کا بھی امام ہے، عقائد کا بھی امام اور معاملات کا بھی امام۔ وہ ریاست کا بھی امام ہے اور سیاست کا بھی امام۔ وہ حلیے کا بھی امام ہے، لباس کا بھی امام۔ وہ جلوت کا بھی امام ہے اور حلوت کا بھی امام۔ وہ فرد کا بھی امام ہے اور سماج کا بھی امام۔ وہ عالم موجودات کا بھی امام ہے اور عالم برزخ کا بھی امام۔ وہ عالم حشر کا بھی امام ہے اور جنت کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء سے انحراف کرنے والے لوگ کبھی منزل کو نہیں پا سکتے، کبھی صراط مستقیم کے اوپر نہیں چل سکتے، لیکن جہاں پر آپ کے صراط مستقیم کے اوپر چلنا جنت کا راستہ ہے، فلاح و بہبود کا راستہ ہے، وہیں پر اس راستے کے اوپر چلنا، اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرنا، اس کی کچھ تقاضے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، راستے کے اندر جگہ جگہ بیریئر آتے ہیں، جگہ جگہ آوازیں آتی ہیں، کوئی آواز یہاں سے آتی ہے، کوئی آواز یہاں سے آتی ہے۔ شیطان لعین جو ہے وہ انسانوں کا بدترین دشمن ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ اگر انسان حضرت رسول اللہ کی اتباع کے راستے کے اوپر چل نکلا وہ تو کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے انسانوں کے نفس کے اندر مختلف طرح کی ترغیبات کو اور مختلف طرح کی ٹیمپٹیشنز کو اس کے اندر پیدا کر دیا ہے اور اس کو مختلف طریقے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا ہے اور آج پھر رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ ایسی بات کہتے ہیں، ویسے تو اللہ کی ہر بات ہی انسان کے دل کے اندر اتر جانی چاہیے، لیکن کئی باتیں ایسی کہتے ہیں جس سے انسان چونک جاتا ہے، یک لخت ششتر ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات جس نے کئی مرتبہ مجھے چونکا دیا اور تنہائی اور خلوت کے اندر مجھے ایک عجیب گھبراہٹ کے اندر مبتلا کر دیا، وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کی پیروی کرنا شروع ہو گئے تمام کے تمام لوگ، الا فریقا من المؤمنین، مگر مومنوں کی ایک جماعت تھی جو اس کی اتباع سے بچ گئی، جو اس کی پیروی سے بچ گئی۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ ابلیس نے پھندے لگائے ہوئے ہیں، شکنجے لگائے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ نفس انسانی جو ہے اس کے اندر خود بھی ایسی ترغیبات موجود ہیں جو انسان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روکتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان رکاوٹوں میں سے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، اپنے مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید ہے، اپنے سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید ہے، گندی صحبت ہے، اور اس کے بعد نفس کے اندر موجود جو ترغیبات ہیں، لالچ ہے، ہوائی نفس ہے، تمنائیں ہیں، مال کی تمنا، شہوت کی تمنا، عہدے کی تمنا، یہ ساری کی ساری تمنائیں جو ہیں جب ان کی انسانی زندگی کے اندر صحیح معنوں میں ان کی کشمکش ہوتی ہے حضرت رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ، تو کئی انسان جو ہیں اس معرکہ حق و باطل کے اندر باطل کے کیمپ میں جا گرتے ہیں اور حق کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو مرد ہوتا ہے، جو مرد مومن و مسلمان ہوتا ہے، جس کو حضرت رسول اللہ سے والہانہ محبت ہوتی ہے، والہانہ پیار ہوتا ہے، اور جس کی نگاہ یوم حساب کی سربلندیوں پہ ہوتی ہے اور جس کی نگاہ اللہ کی رضوان پہ ہوتی ہے، وہ ان تمام ترغیبات کو، تحریصات کو عبور کرتا ہے اور وہ اس بات کے اوپر اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتا ہے، اپنی وابستگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے دنیا کی کسی ٹیمپٹیشن کو قبول نہیں کرنا، دنیا کے کسی کھٹکے کو قبول نہیں کرنا، میں نے شہوات کو نہیں ماننا، میں نے مالی ترغیبات کو نہیں ماننا، میں نے عہدے کی طلب کو ایک طرف کر دینا ہے، میرے لیے ایک ہی راستہ سربلندی کا راستہ ہے، وہ مصطفیٰ کا راستہ ہے، وہ محمد کریم کا راستہ ہے، وہ یاسین کا راستہ ہے، وہ طٰہٰ کا راستہ ہے، وہ سید العرب والعجم کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر والہانہ محبت کی ضرورت ہے، وہاں پر کثرت ذکر الہی کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو شخص کثرت ذکر الہی کرتا ہے، ہر وقت ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار اس کے سامنے ہوتا ہے،
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی ہمہ وقت فہم دیتے ہیں، ہمہ وقت شعور دیتے ہیں کہ تیرے مقتدا، تیرے سید، تیرے سردار حضرت رسول اللہ ہیں، تیرے آقا، تیرے مرشد و محدوم حضرت رسول اللہ ہے، تو نے ان کے راستے کو نہیں چھوڑنا، تو نے ان کے انداز کو نہیں چھوڑنا، تو نے ان کو اتوار کو نہیں چھوڑنا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے معبود برحق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور مطاع مطلق جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کی ذات ہے، اور اس بات کے اوپر اس کو بڑی ہی طمانینت ہوتی ہے، بڑا ہی اطمینان ہوتا ہے۔ اور اس اطمینان کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ایک بڑا خوبصورت وظیفہ بھی بتلا دیا ہے کہ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اس بات کے پر راضی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رب ہیں، وبالاسلام دینا، اور میرے لیے جو ہے اسلام میرا دین ہے، وبمحمد نبیا، اور حضرت رسول اللہ میرے نبی ہیں۔ گویا کہ وہ اپنے چارٹر کا اعلان کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے مینیفیسٹو کا اعلان کرتا ہے، اپنے موٹو کا اعلان کرتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور میرے لیے اب کسی اور چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے تکمیل نعمت اسی وقت میرے لیے نعمتیں تمام ہو گئی تھی، اور میرے لیے نعمتیں اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ گئی تھی جب میں نے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا تھا۔ اور یہ بات میرے رب نے اس انداز میں بیان فرما دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ چنانچہ جو صحیح معنوں میں جس کا ایمان اپنے پورے شد و مت سے ہوتا ہے، جس کے ایمان کے اوپر لالچ کا غلاف نہیں ہوتا، حضرات گرامی قدر، اس کی زبان جو ہوتی ہے وہ زبان حال سے بھی ثمر کا اعلان کرتا ہے، زبان کال سے بھی ثمر کا اعلان کرتا ہے۔ حال اس کا یعنی انداز اس کا، اطوار اس کا، سچویشن اس کی، ایکشن اس کے اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ وہ حضرت رسول اللہ کا مطیع ہے، آپ کا تابعدار ہے، اور زبان کال سے بھی اس بات کو دہراتا رہتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ایک آزمائش اور ایک روڈ بریکر اور ایک حضرت رسول اللہ کے اتباع کے راستے میں حائل ایک بہت بڑی رکاوٹ جو کہ بڑے بڑوں کو ہلا دیتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر فقط نفس کی ترغیبات نہیں ہوتی، تحریصات نہیں ہوتی، بلکہ کئی مرتبہ جان کنی کے اندیشے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ جان کے جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ وہ خوف ہے، اور خوف انسان کا لالچ کے بعد بہت بڑا دشمن ہے، بلکہ اگر سچی بات کی جائے تو کئی مرتبہ لالچ پہ تو قابو پایا جاتا ہے، لیکن خوف کے اوپر قابو پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر میں نے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، فما آمن لی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ، فما آمن لی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سچی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق تھی، سچ تھی، توحید تھی، لیکن فما آمن لی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے قبول کیا، اور فرعون کی قوم کے چند لوگوں نے قبول کیا۔ وجہ کیا تھی؟ الا خوف من فرعون وملئہم من یفتنہم، اس لیے کہ فرعون کا جبر اور اس کے جو طبقہ اشرافیہ، اس کے وزیر و مشیروں کا جو جبر تھا، اس کی وجہ سے ایک اندیشہ پیدا ہوتا تھا، فتنے کا اندیشہ اور آزمائش کا اندیشہ۔ یہ آزمائش جو ہوتی تھی بڑے بڑے کے قدموں کے اندر ڈگمگاہٹ کو پیدا کر دیتی تھی، زلزلے کو پیدا کر دیتی تھی، اور لوگ جو ہوتے تھے فرعون کے ساتھ جو تھے اس کے سامنے جھکنے کے اوپر آمادہ و تیار ہو جاتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ضمن میں سیدہ آسیہ کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر اس عظیم الشان جماعت کا ذکر کیا جس جمعیت کو صحابہ کرام کی جمعیت کے بعد یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سنہری کارناموں کو جا بجا قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کی جمعیت کے بعد مجھے اس گروہ سے بھی انتہائی عقیدت ہے، اور انتہائی ان کے ساتھ وابستگی ہے اور والہانہ پیار ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا بیان فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، جو سفلی علم کے ماہر تھے اور ان کے پاس ایسا جادو تھا جو ہوا سے ہمسا کے اوپر چھا جاتا تھا، اور انسان جو ہوتا تھا اس میں حق و باطل کو پہچاننے کی تمیز ہی ختم ہو جاتی تھی۔ رسیوں کو
اژدہا اور سانپ دکھلاتے تھے، اور حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے جادو کو بہت بڑا جادو قرار دیا ہے۔ وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وہ بہت بڑے جادو کو لے کے آئے جس نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر ایک عجیب کیفیت کو طاری کر دیا، ان کے اوپر ہیبت کو طاری کر دیا، ان کے اوپر ایک الجھاؤ کو طاری کر دیا، اور ان کو رسیاں جو تھیں وہ سانپ نظر آنے لگے۔ لیکن حضرات گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا وہ ایک معجزہ تھا، اس کے اندر اللہ نے ایک اعجاز کو پیدا کر دیا تھا۔ پہلی مرتبہ جس وقت وہ اژدہا بنا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی گھبرا گئے تھے، لیکن اللہ نے کہا تھا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، موسیٰ اس کو پکڑ لو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم اس کو اس کی اصل صورت کے اندر واپس پلٹا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر وہ عصائے موسیٰ جو حقیقی معنوں میں اژدہے کی شکل اختیار کر لیا کرتا تھا، جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرا دو، حق و باطل کے واضح ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ ذرا دیکھیے، وہ دل جو بظاہر کالے نظر آ رہے تھے اور وہ اعمال جو بالکل سیاہی میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور جن کا مقصود اور مطلوب فقط فرعون کی وزارتیں تھیں، فقط فرعون کی مشاورتیں تھیں، فقط دنیا کی زندگانی کا عروج تھا، ایک ثانیے نے ان کے دل و دماغ کی کیفیت کو پلٹ کے رکھ دیا، ایک آن نے ان کے ضمیروں کو ہلا کے رکھ دیا اور ان کے شعوروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ جب انہوں نے عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور اژدہے کو رسیوں کی شکل اختیار رسیوں کو نگلتے ہوئے دیکھا، حضرات گرامی کی طرف فول کی السحرۃ الساجدین، وہ عظیم الشان جمعیت کہ جنہوں نے آج سے پہلے شیطان کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا تھا، جب رحمان کی نشانی کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، فول کی السحرۃ الساجدین، فوراً سے پہلے سرنڈر کر گئے، فوراً سے پہلے سبمٹ کر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم پروردگار عالم کی ربوبیت کے پر ایمان لے کے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ حضرات گرامی کے طرف فرعون بڑا ہی لسان تھا، بڑا ہی دھوکے باز تھا، بڑا ہی دغے باز تھا، کہنے لگا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اور جادوگرو موسیٰ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو کی تلقین کی ہے، جادو کو سکھلایا ہے، تمہاری آپس میں ملی بگت ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھوں کو قطع کر دوں گا، تمہارے قدموں کو کاٹ کے رکھ دوں گا، تمہیں سولی کے اوپر لٹکا دوں گا، تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ حضرات گرامی قدر جادوگروں کے الفاظ جو سچے موتیوں سے زیادہ قیمتی ہیں اور سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، الفاظ کہے تو کیا کہے، عجیب الفاظ۔ حضرات گرامی قدر الفاظ کے اندر بھی ایسی نورانیت ہے اور الفاظ کے اندر بھی ایسی استقامت و جلالت ہے اور الفاظ میں بھی ایسی وجاہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ جادوگروں کے عظیم الشان الفاظ، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وہ ہم سے اسی بات کا انتقام لیتا ہے کہ ہم نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، اور اب ہم یہ بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں الا نامنا بآیات ربنا لما جاءتنا، ہم نے موسیٰ کے عصا کو نہیں دیکھا، ہم نے پروردگار عالم کی نشانی کو دیکھا ہے، ہم نے اس بات کی حقیقت کو پہچان لیا ہے کہ موسیٰ کے پاس جو چیز موجود ہے وہ مخلوق کا علم نہیں، مخلوق کے علم یا اس کے آثار کا نتیجہ نہیں، یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ اب اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے بعد یہ کیوں کہ ممکن ہے کہ ہم ایمان کی حقیقت کو، ہم ایمان سے دستبردار ہو جائیں، خوف ہے، دباؤ ہے، ظلمت ہے، ہیبت ہے، لیکن ہدف بدل چکا ہے۔ آج سے پہلے ہدف تھا، فرعون کی مشاورت کا حصول تھا، فرعون کی بدارت کا حصول تھا، فرعون کی قربت کا حصول تھا، لیکن اب ایک ہی تمنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں کو طلب کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر جادوگروں نے عین میدان کے اندر الفاظ کہے اور ہم لوگوں کے لیے ایک راستے کو متعین کر دیا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہمارے پر صبر کا نزول فرما اور ہمیں موت اس حالت میں دینا کہ ہم مسلمان ہوں۔ حضرات گرامی قدر جادوگروں کی یہ استقامت آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ایک سبب بن گئی، اور حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ میں نے اصحاب الحدود کا ذکر کیا جو بچے کی دعوت و استقامت کی وجہ سے ہلکا بگوش دین ہوئے
اور حلقہ بگوش دین ہونے کے فوراً بعد ان کو ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرات گرامی قدر فوراً سے پہلے میں سمجھتا ہوں اور کئی مرتبہ میرے دل میں خیال آتا ہے، بعض وجود اتنے مقدس ہوتے ہیں اور اتنے محترم ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ان کے ایمان اور ان کی موت کے درمیان لمبا چوڑا گیپ نہیں ہوتا، ادھر وہ ایمان لاتے ہیں، ادھر آزمائشوں کا نشانہ بنتے ہیں، سابقہ زندگی گناہوں کو بخشوا کے راہی جنت ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اصحاب الاخدود بھی اسی قبیلے کے لوگ تھے، ایسے ہی عظیم الشان اور ایسے ہی جلیل القدر لوگ تھے جن کے وجودوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ حضرات گرامی قدر ان کے لیے آگ کی خندقوں کو کھودا گیا، اس آگ کی خندقوں کے اندر ان کے بچوں، بوڑھوں اور ان کی ماؤں بہنوں کو پھینکا گیا۔ حضرات گرامی قدر وہ ایمان کے جام کو نوش کرنے والے اور ایمان کی حقیقت کو پا لینے والے، انہوں نے کہا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو ذوق ہے، شہادت کا ذوق ہے، اب طلب ہے، جنت کی طلب ہے، اب مقصود ہے تو رضا الہی کا مقصود ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی استقامت کے اوپر اتنا پیار آیا کہ پروردگار عالم نے اس کو سورہ بروج کا حصہ بنا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ ان سے انتقام لیا گیا تو اسی بات کا انتقام لیا گیا کہ انہوں نے عزیز و حمید کو ماننے کے بعد پھر وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کے استبداد کو نہیں دیکھا، اس کے خوف کو نہیں دیکھا، اس کی رعونت کو نہیں دیکھا، اس کی ہیبت کو نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی قدر ہر دور کے فرعون، ہر دور کے حامان، ہر دور کے شداد، ہر دور کے نمارید، ہر دور کے نمرود، وہ لوگوں کے اوپر ظلم بربریت کے جو ہے اس کے طوفان، اس کے پہاڑوں کو گراتے رہے، لیکن جو ایمان اور عمل کی شمع کو جلانے والے تھے وہ پوری شدت و حدت کے ساتھ، پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ، پورے ولولے، پورے تنتنے کے ساتھ، پوری ہیبت، پورے حشمت کے ساتھ اس سارے کے سارے ظلم کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جمعیت جو ہمارے لیے ایمان کے اعتبار سے ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے اور جن کے بارے میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جہاں پر ہمارے مرشد کا پتہ دیا، ہمارے امام کا پتہ دیا، ہمارے ہادی کا پتہ دیا، ہمارے نبی کا پتہ دیا، اور جگہ جگہ پہ حضرت رسول اللہ کی امامت کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو وعدے فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، وہی تمہارے ہادی ہیں، وہی مرشد و مہدوم ہیں، وہی سید و سردار ہیں۔ حضرات گرامی قدر جہاں پر ایک ہادی کا پتہ دیا، جہاں پر ایک لیڈر کا پتہ دیا، وہاں پر فالوروں کا بھی پتہ بتلا دیا، وہاں پر پیروی کرنے والوں کی جمعیت کا بھی پتہ دیا، کہا ہادی تمہارے رسول اللہ ہیں، مرشد تمہارے رسول اللہ ہیں، لیڈر تمہارے رسول اللہ ہیں، تم نے انہی کے نقش قدم کے اوپر چلنا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ان کے نقش قدم کے اوپر چلا جائے، لیکن چلنا کس انداز سے ہے؟ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ویژن ہو سکتا ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک انداز ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم نے چلنا ہے صدیق و فاروق کی طرح، تم نے چلنا ہے عثمان و علی کی طرح، تم نے چلنا ہے طلحہ و زبیر کی طرح، تم نے چلنا ہے سعد و سعید کی طرح، تم نے چلنا ہے ابن عباس کی طرح، تم نے چلنا ہے ابن مسعود کی طرح، تم نے چلنا ہے ابو ہریرہ کی طرح، اور تو تم نے چلنا ہے سیدہ صدیقہ کی طرح، سیدہ حدیث الکبریٰ کی طرح، سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح، سیدہ حنسہ کی طرح، سیدہ افراح کی طرح۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی جمعیت کو ہمارے لیے اس لیے بھی معیار ایمان بنا دیا، صحابہ نے ترغیبات کو، تحریصات کو قبول نہیں کیا اور خوف اور دباؤ کے مقابلے کے اوپر پوری طرح ایمان کی شدت و حدت کا مظاہرہ کیا۔ کلمہ طیبہ کے اوپر ان کی استقامت عظیم الشان تھی۔ حضرات گرامی قدر وہ جو جان کنی کے دباؤ اور خوف اور خدشے کے دوران بھی ایمان کی شمع کو جلایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کی سیرت و کردار ہمارے سامنے ہے، کس طرح ہرا کی تپتی ہوئی سرزمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، سنگے گرا سینے کے اوپر جو ہے اس کو رکھا گیا ہے، سینے کے اندر سانس جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہا ہے، لیکن ایسے عالم کے اندر بھی بلال حبشی سید العرب والعجم کے پیغام توحید کی شمع کو جلا رہا ہے، احد احد کے نعرے کو لگا رہا ہے۔ ہرا کی تپتی ہوئی سرزمین نیچے سے بلال کی
کمرے مبارک کو جلا رہی ہے اور اوپر سے پتھر جو ہے آپ کے سینہ مبارک کو دبا رہا ہے، لیکن اللہ کا یہ ولی اور حضرت رسول اللہ کا یہ پروانہ اور شمع رسالت کا جو ہے یہ اوپر نشاور ہونے والا یہ عظیم الشان وجود جو ہے اپنے ایمان کا، اپنے ایقان کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب جنت کی سیر کر کے آتے ہیں تو جنت کے اندر آپ کو قدموں کی آہٹ کی آواز آتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کس کے قدموں کی آہٹ کی آواز ہے؟ کہا یہ آپ کا خادم بلال ہے، چلتا زمین کے اوپر ہے لیکن قدموں کی آہٹ کی آواز آسمان کے اوپر آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو بڑا ہی ایمپلیفائی کرتے ہیں، ان ایمان کو بڑا ہی عروج دیتے ہیں اور ایمان کو جو ہے بڑا ہی اس کی نشو و نما کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے انسانوں کے قلوب ہوتے ہیں، انسانوں کے دل ہوتے ہیں، انسانوں کی نیتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ ساری کی ساری زندگی دعوت دین کا کام کر کے بھی ناکام اور نامراد رہتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر دیا جائے گا کہ تو دنیا کے اندر اپنے علم کو منوانے کے لیے، اپنی قرات کو منوانے کے لیے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہا۔ اور کئی ایسے بھی خطیب گزرے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی خطابت کے ٹکڑوں کو اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ سیدنا خبیب کے، سیدنا حبیب نجار کے، سیدنا حبیب نجار کے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی پوجا کیوں نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے اور جس کی طرف میں نے پلٹ کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمنام مومن و مسلمان کہ جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بتلاتے ہیں، اگرچہ مفسرین نے اس کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ کو جو خلوص میں ڈوبے ہوئے الفاظ سے ان کو کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ قال رجل من آل فرعون، قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ وہ ایمان والا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا ارادہ کیا اور ان کو شہید کرنے کے عزم جو تھا مذموم کا ارادہ کیا تو اس کے ایمان کو ٹھوکر لگی، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو جو حق کا لمبردار ہے، جو نقیب حق ہے، جو پاسدار حق ہے، جو اتنے الفاظ کہتا ہے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جس کا جرم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی حال جو ہے وہ بلال کا ہے کہ بلال کے عزم کے اندر اتنی قوت ہے اور بلال کے نعرے کے اندر اتنا رسوخ ہے اور بلال کی نیت میں اتنا خلوص ہے کہ حضرت رسول اللہ جنت کی سیر کے دوران بھی اس کے قدموں کی چاپ کو سنتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو جنت کے مقام کے اوپر جو تھے ایک صحابی کے قدموں کی چاپ کو سنا دیا اور امیر عمر حضرت فاروق اعظم کی بیوی کی جھلک کو دکھلا دیا اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں رنگے جانے والے وجود ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز کو تج کر دینے والی ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی خیر کا کام تم کرو گے لازماً اللہ کے پاس اس کو موجود پاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا بلال حبشی نے جہاں پہ اپنی جرأت و استقامت سے ہماری روحوں کے اندر ایک حریت کی شمع کو جلایا، ایک استقامت کی شمع کو جلایا، وہاں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اپنے انداز و اطوار سے ہمیں پوری طرح موٹیویٹ کیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدہ سمیہ کے ساتھ جس ظلم کو توڑا گیا، جس انداز میں اس کو شہید کیا گیا، یہ ایک الگ داستان ہے جس کو محسوس کرنے کے لیے دلوں کی ضرورت ہے اور جس کی شدت و حدت کو محسوس کرنے کے لیے زندہ ضمیروں کی ضرورت ہے اور جس کے درد کو محسوس کرنے کے لیے ایمان کی شمع کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، لوگ شہید ہوتے ہیں کہ ان کی گردنوں کو کاٹا جائے، لیکن یہاں پر اونٹوں کے ساتھ ٹانگ کو باندھ کے اونٹوں کو ہانکا جا رہا ہے اور سیدہ سمیہ جو ہے وہ بلدہ یمین کے اندر اپنے وجود اور اپنی روح کے جدائی کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس امت کی آسیہ صفت عورت حضرت سمیہ کو جس انداز میں شہید کیا گیا، وجود چرچرایا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، لیکن سمیہ کی استقامت میں فرق نہیں آیا، سمیہ کے عزم میں فرق نہیں آیا، سمیہ کی جلالت میں فرق نہیں آیا۔ سمیہ نے اپنے عزم و استقامت سے اس بات کو بیان فرما دیا
کہ میں اس نبی کی ماننے والی ہوں کہ جس نبی کا پیغام حق ہے، جس نبی کا پیغام سچ ہے۔ حضرات گرامی قدر ذوالنورین نے بڑھاپے کے عالم میں ابو جہل کے ظلم اور استبداد کا مقابلہ کیا، اور حضرات گرامی قدر بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرتوں کے سفر کے اوپر گامزن رہے۔ کئیوں نے اس راستے کے اندر اپنی جانوں کے اوپر ایسے ایسے ظلم کو برداشت کیا کہ جس کو بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی شدت و حدت کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، اس کو کمپری ہینڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر پھر اس کے بعد بھی ایمان کی کشمکش ہے، تیر ہیں، تلواریں ہیں، اور اس کے بعد نیوے ہیں۔ حضرات گرامی قدر خود سید العرب والعجم جو ہیں 54 برس کی عمر کے اندر جو ادھیڑ پن کی عمر ہوتی ہے، جو آرام کی عمر ہوتی ہے، حضرات گرامی قدر اس عمر کے اندر حضرت رسول اللہ کے بعد ہوئے شمشیر زن نے تلوار کو اٹھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی رفت کے لیے تلوار کو چلا دیا، نیزے کو چلا دیا، تیروں کو چلا دیا۔ کہیں بدر کا مارکا، کہیں احد کا مارکا، کہیں خیبر و خندق کے مارکے ہیں، اور حضرات گرامی قدر ایک مارکے کے پیچھے دوسرا مارکا ہے، دوسرے کے پیچھے تیسرا مارکا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہر طرف سے ابتلاؤں کا ہجوم ہے، آزمائشوں کا ہجوم ہے، لیکن سید العرب والعجم اور ان کے رفقا جو ہیں وہ عزم و استقامت کی چٹانیں بنے ہوئے ہیں، عزم و استقامت کی تصویریں بنے ہوئے ہیں، اور حضرات گرامی قدر اس بات کو رقم کر رہے ہیں کہ تیر کا کیا خوف ہے، تلوار کا کیا خوف ہے، اور جان کے جانے کا کیا خوف ہے۔ ہر خوف کو تج کر دیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر قبیلہ بنو دینار کی عورت ہے، میدان احد کے باہر کھڑی ہے، بیٹا بھی شہید ہے، باپ بھی شہید ہے، بھیا بھی شہید ہے، شوہر بھی شہید ہے۔ اتنے دکھوں کو سہنے کے بعد کہ جو دکھ جو ہیں انسانوں کو کی روح کو قبض کرنے کے لیے کفایت کر جاتے ہیں، حضرت رسول اللہ کے چہرے پر نور کو دیکھ کے الفاظ کہتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے گویا زندگی کے اندر کوئی غم آیا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ عزم و استقامت کا سفر اور خوف کے مقابلے کے اوپر استقامت کا سفر در حقیقت ہمیں ہر دور کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کا عزم دیتا ہے، اور ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ حضرت رسول اللہ کی اتباع کے راستے پر اگر چلنا ہے تو حکمرانان وقت کے دباؤ کو نہیں دیکھنا، سرمایہ داروں کے سرمایے کو نہیں دیکھنا، جاگیرداروں کی جاگیر کو نہیں دیکھنا، وقت کے فرعون کی رعورت کو نہیں دیکھنا، وقت کے شداد کی جاگیر کو نہیں دیکھنا، وقت کے قارون کے سرمایے کو نہیں دیکھنا، وقت کے حامان کے منصب کو نہیں دیکھنا۔ تمہاری نگاہ اگر ہونی چاہیے یا رب کے قرآن پہ ہونی چاہیے یا کملی والے کے فرمان پہ ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر خوف کا یہ مقابلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جلیل القدر جمعیت کے بعد ائمہ دین اور علماء کرام کی ایک عظیم جماعت نے بھی کیا، اور اپنے انداز و اطوار سے اس بات کو ثابت کیا۔ گو ہم نے وضحا کے چہرے کو نہیں دیکھا، گو ہم نے واللیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا، گو ہم نے ما ذاق البصر وما طغی والی نگاہ کو نہیں دیکھا، گو ہم نے علم نشرح کے سینے کو نہیں دیکھا، گو ہم نے ورفعنا لک ذکرک کی شان والے کو نہیں دیکھا، گو ہم نے حبیب کبریا کو نہیں دیکھا، گو ہم نے بدر الدجا کو نہیں دیکھا، گو ہم نے شمس الضحیٰ کو نہیں دیکھا، جو ہم نے سیدنا بشیر کو نہیں دیکھا، گو ہم نے سیدنا نذیر کو نہیں دیکھا، گو ہم نے اس مرکز محور و محبت کو نہیں دیکھا، گو ہم نے اس مرکز ہدایت و نورانیت کو نہیں دیکھا۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم نے اس کے عہد مبارک کو نہیں پایا، لیکن ہم نے اس کے پیغام میمون کو تو سنا ہے، ہم نے اس کی حدیث مبارکہ کو تو سنا ہے، ہم نے اس کی سنت مطہرہ کو تو سنا ہے۔ پھر کیوں کر ممکن ہے اس دی باچائے جو ہے علم و حرد کے ہوتے ہوئے، اس دی باچائے شعور کے ہوتے ہوئے، اس دی باچائے علم و حکمت کے ہوتے ہوئے ہم راہ ہدایت سے بھٹک جائیں؟ حضرات گرامی قدر و ائمہ دین کیا کیا کردار ادا کرتے رہے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ان کے سیرت و کردار کے حوالے سے اپنی جنگ گزارشات کو رکھوں گا، اور اس بات کو بیان کرنے کی جستجو کروں گا کہ ایمان اور ایقان کے مقابلے کے اوپر جب دباؤ کا سامنا کرنا پڑے تو جو اولو العزم لوگ ہوتے ہیں وہ دباؤ کا مقابلہ پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو قبول کرنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے اسوے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف عظیم سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے اپنی گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل ایک بڑی رکاوٹ صاحب اثر لوگوں کا دباؤ بھی ہے. ایمان والوں کو، ایقان والوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ صاحب امر کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن وہ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. ائمہ دین کا چلن بھی یہی ہے، صحابہ کرام کا چلن بھی یہی ہے، اور اسی طرح انبیاء اور رسول اللہ کی دعوت اور ان کا پیغام اور ان کی سیرت و کردار بھی یہی ہے. حضرات گرامی قدر، ہر دور کے اندر وقت کے فرعون، حامان، قارون، شداد اپنے اپنے علاقوں کے اندر لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑوں کو توڑتے ہیں اور اس بات کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے اثر و رسوخ کے سامنے سبمٹ کر دیا جائے، ان کے اثر و رسوخ کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے. اور حضرات گرامی قدر، نہ ان کی نگاہ قرآن پہ ہوتی ہے، نہ کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے. ان کا مقصد و مقصود فقط اپنی ہیجی منی کو، اپنی انانیت کو منوانا اور اپنی رعونت کو لوگوں پہ لاگو کرنا ہوتا ہے. حال ہی کے اندر مسجد وزیر خان کے اندر جس انداز کے اندر مسجد کے تقدس کو ایک مرتبہ پھر پامال کیا گیا اور جس انداز میں حکومت کے سرکردہ وزیر کی پشت پناہی میں کیا گیا، حضرات گرامی قدر یہ باتیں اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اقتدار کا نشہ کس طرح انسان کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو اور پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیتا ہے. جو صاحب اقتدار ہونے کے بعد اللہ کا مطیع اور حضرت رسول اللہ کا مطیع ہوتا ہے، وقت کا امام ہوتا ہے، وقت کا ولی ہوتا ہے، لیکن جو اقتدار کے نشے کے اندر دھت ہو جاتا ہے، یقیناً وہ جہاں پر اپنے ایمان اور اپنی عاقبت کو داؤ کے اوپر لگاتا ہے، وہاں پر بہت سے لوگوں کو فتنوں اور بہت سے لوگوں کو آزمائشوں کے راستے کے اوپر بھی لے کے چل پڑتا ہے. لیکن مومن و مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم مطلق مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معبود مطلق مانتا ہے، اور پیغمبر زماں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطاع مطلق مان کر ان کی اطاعت، ان کی اتباع کے راستے کے اوپر پوری استقامت کے ساتھ جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں ہر دور کے اندر ایمان کی شمع کو جلانا چاہیے. حکمرانان وقت کئی مرتبہ بیرونی ایجنڈے کے تحت حرمت رسول اللہ کے اوپر سمجھوتے کی بات کرتے ہیں، کئی مرتبہ ختم نبوت کے حوالے سے کمپرومائز کی بات کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ گندے، فحش اور غلط قسم کے تہواروں کو ایک نیشنل لیول کے اوپر سیلیبریٹ کرنے کے راستے کے اوپر لوگوں کو چلاتے ہیں. لیکن ایمان و ایقان والے حکمرانوں کے اس طرز عمل سے بری ہوتے ہیں. ان کی نگاہ اگر ہوتی ہے رب کے قرآن پہ ہوتی ہے، کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب اور کامران فرما دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اس کے بعد ایک دو اعلانات ہیں کہ تحریک دعوت توحید کے تحت کل 1 بجے اسمبلی ہال کے سامنے جو ہے وہ ایک مظاہرہ ہو رہا ہے. اسی طرح بہت سے بھائی جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. بھائی حافظ شفیق جو دبئی سے تعلق رکھتے ہیں، انتہائی ملنسار، انتہائی دیندار، صاحب اخلاق شخصیت ہیں، 2 ہفتوں سے انتہائی بیمار ہیں اور انتہائی پریشان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا یاب فرمائے. اسی طرح شرکپور سے تعلق رکھنے والے ایک انتہائی متحرک ساتھی جو ہیں احتشام الہی ظہیر، وہ بھی انتہائی ان دنوں کے اندر بیماری کا سامنا کر رہے ہیں. پیٹ کا آپریشن جو ہے ان کو کروانا پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا یاب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی ہے، علاج کروانا سنت ہے اور اس کے اندر کوئی حرج قباحت والی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی تدابیر کو اختیار کرنا، ذکر اذکار کرنا. قاری عبدالودود صاحب ہسپتال میں ہیں، ہمارے مرکز کی رونق ہیں، ہمارے مرکز کی شان ہیں، وہ بھی ان دنوں کے اندر بہت زیادہ بیماری سے دوچار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان صاحب قرآن کو اور قرآن مجید کے قاری کو، ان کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو جو ہے شفا یاب فرمائے. حضرات گرامی قدر، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ اور قرآن سے محبت کرنے والے لوگ یقیناً اس دور کے اندر غنیمت ہیں اور ان کی زندگی کے اندر برکت کی ہمیں دعا مانگتی رہنی چاہیے. تو حضرات گرامی قدر، ہمیں علاج معالجے کے ساتھ ساتھ معوذات کثرت کے ساتھ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، سورہ فلق، سورہ ناس، آمن الرسول، آیت الکرسی، سورہ بقرہ،
ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بہت سی بیماریوں کو علاج اور معالجے کے بغیر انسان کے توکل اور ذکر اذکار کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان شرح پہ چلنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔